الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواصمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المنتصر منا يا شيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن قبيصة بن جعفر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه واجمعنا آمين يا رب العالمين. أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم باب فصل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى رب زدني علما. بزرگوں اور بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، یہاں سے کتاب العلم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کتاب الایمان مکمل فرمائی ہے، جس میں ایمانیات کا بیان تھا، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم کا درجہ رکھا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، پھر علم کا تذکرہ ہے۔ مثلا جو پہلی آیت آ رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہو تو ہم بعد میں سمجھائیں گے۔ اس میں آپ غور کریں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے، والذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں بھی پہلا نمبر ایمان کو دیا گیا ہے اور دوسرا نمبر علم کو دیا گیا ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اپنی بخاری شریف میں پہلے نمبر پر کتاب الایمان کو رکھا اور دوسرے نمبر پر کتاب العلم کو رکھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان تو بالکل بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اس لیے اس کو بنا کا درجہ دیا گیا، بنیاد کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے اعمال کا، ایمان کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے، اور آگے چل کر سب اعمال کا ہی بیان ہے۔ لیکن کوئی بھی عمل علم کے بغیر درست نہیں ہے، جب تک اس کے بارے میں مکمل جانکاری نہ ہو، اس کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کن چیزوں سے یہ عمل خراب ہو جاتا ہے، جب تک اس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو تو وہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بس معلوم ہوا کہ آگے چل کر جو اعمال کا بیان آئے گا اس کے لیے یہ موقوف علیہ کے درجے میں ہے۔ علم بنیادی چیز ہے، علم کے بغیر، آسان لفظ سمجھو کہ علم کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اعمال سے پہلے کتاب العلم کو شروع فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی ضروری چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہو مسلمان پر تو وہ علم ہے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ عمل، نہ کوئی اور چیز۔ ایمان کے بعد سب سے اہم اور ضروری چیز جس کو حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ علم ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، قرآن جو بھی آپ کرتے ہیں یہ علم کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ جانکاری اس کے بارے میں ضروری ہے، کس چیز سے جائز غلط ہے، کس چیز سے یہ صحیح ہوگا، کس چیز سے فاسد ہو جائے گا عمل، یہ سب جاننا آپ پر ضروری ہے۔ اب جاننے کی قسم الگ الگ ہیں، ایک تو یہ کہ کتابوں کی مدد سے جاننا، ایک یہ کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر جان لینا، پڑھنا آپ جانتے نہیں لیکن معلومات آپ نے لے رکھی، وہ بھی ایک علم ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے علم کا بیان شروع فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو جو اہمیت دی ہے
اور بلکہ یہ کہیے کہ مذہب اسلام نے جو علم کو اہمیت دی ہے اتنی اہمیت دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ مذہب اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، اس مذہب نے علم کو جتنی اہمیت دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے علم کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ جو عابد لوگ ہیں، جو عبادت کے شوقین ہیں کہ بھئی ہم عبادت کریں، ہم اللہ اللہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے علم کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ یعنی جتنے بھی نوافل کام ہیں، نفلی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، اور نفلی نیک کام آپ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سب نفلی کام ہیں۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں سب نوافل ہیں۔ ان تمام نفلوں میں سب سے اہم عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ اتنی اہمیت بڑھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا فضل العلم علی الطاعت، وہ فی ایک روایت میں فضل العلم علی العبادت، علم کی فضیلت عبادت پر یا طاعت پر ایسی ہی ہے جیسے پیغمبر کی فضیلت عام امتی پر۔ یہ ایک مفہوم حدیث کا سنا رہا ہوں، اور دوسری حدیثوں میں ہے فضل العلم خیر من فضل العمل، علم کی زیادتی، علم زیادہ حاصل کرنا، اس میں لگا رہنا عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے۔ عبادت زیادہ کرنے کے مقابلے میں علم میں لگا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کو اور سمجھنا ہو تو ایک دوسری حدیث سے ہم سمجھیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا ہمارے گاؤں میں 2 آدمی ہیں جن کی زندگی گزارنے کا نہج اور طریقہ بالکل الگ الگ ہے۔ ایک آدمی ہے جو مسجد میں رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تلاوت میں، تسبیحات میں، 24 گھنٹے میں زیادہ وقت اس کا مسجد میں گزرتا ہے۔ ایک آدمی تو یہ ہے، اس کو کہیں گے عابد، عبادت کرنے والا۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا آدمی عالم صاحب ہیں، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں، حجرے میں جا کر علم میں لگ جاتے ہیں، کتابوں میں لگ جاتے ہیں، کسی کو سکھانے میں لگ جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانا ان کا مشغلہ ہے، بہت زیادہ نوافل میں نہیں لگتے، صرف فرض پڑھیں گے، واجب پڑھیں گے، پھر اپنی کتاب میں کسی کو فتویٰ بتانا، کسی کو دین کا مسئلہ بتانا، کسی کو قرآن سکھانا، اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اب سوال کر رہا ہے وہ آدمی ایہما افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں کون افضل ہے؟ عابد افضل ہے، عبادت کرنے والا جو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو مسجد میں ہی گزار رہا ہے، یا وہ عالم صاحب بہتر ہے جو ضروری عبادت کر کے اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب سیدھا سیدھا نہیں دیا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ادنا ہے، بلکہ بات کو تھوڑا سا گھمایا، ایک تمثیلی انداز، مثال کا انداز اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا فضل هذا العالم على هذا العابد كفضل على ادناكم، فضل هذا العالم، اس عالم کی فضیلت جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے، حضور سمجھ گئے اس کے منشا کو، فضل هذا العالم، اس عالم کی فضیلت جو تیری نگاہ میں ادنا ہے، اس عابد پر جو تیری نگاہ میں بہت اعلیٰ ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسے خود میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میری پیغمبر کی حیثیت ایک شان ہے عام امتی کے مقابلے میں، ایسے ہی ایک عالم کی شان ہوتی ہے اپنی قوم میں، بستی میں، علاقے میں۔ یہ حضور نے تمثیل، مثال کا انداز اختیار کیا۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے اسلام کو، ہمارا مذہب اسلام نے علم کو بڑی اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی ہے، جس دن آپ نبی بن رہے ہیں، اور آج سے آپ محمد الرسول اللہ ہو جائیں گے، اب تک محمد بن عبداللہ ہے، اب آپ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہو جائیں گے۔ اس دن سب سے پہلی جو آیات اتر رہی ہیں سارے مسلمان جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیتیں اتر رہی، میں بہت سوچتا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں لوگوں سے، پہلے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟
کبھی دھیان کیا آپ نے؟ جس دن نبی بن رہے ہیں، آج سے وہ رسول ہو جائیں گے، ان کی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی، تو پہلی ملاقات جبرائیل سے ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ اس پہلی مرتبہ میں کیا پیغام آنا چاہیے تھا؟ کم از کم میرا دماغ یہاں پہنچتا ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر اور پہلی ملاقات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے تھا، اے محمد لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ بھائی آج سے رسول بن رہے ہیں تو رسول رسالت کا اعلان کرو۔ قرآن حکیم میں یہ اعلان موجود ہے، لیکن بڑی تاخیر سے ہے۔ 9ویں پارے میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اعلان موجود ہے۔ اے پیغمبر اعلان کر دو، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، یہ اعلان موجود ہے، لیکن پہلے دن نہیں۔ یا نمبر 2 پر پہلے دن اگر کوئی پیغام آتا تو وہ اس طرح آتا کہ اے محمد لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے، توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ یہی تو مقصد تھا رسول بنانے کا، اور کیا تھا؟ شرک کو ختم کرنا، بدعت کو ختم کرنا، جو انہوں نے بہت سی بتیں بنا رکھی ہیں، مورتیاں بنا رکھی ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہی تو مٹانا مقصد تھا، توحید کو لانا مقصد تھا۔ تو پہلی وحی میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو ان سے الہکم الہ واحد لا الہ الا انا فاعبدوا، یہ سب ہے قرآن حکیم میں ہے، لیکن پہلی وحی میں یہ بات نہیں ہے۔ توحید کا اعلان نہیں کروایا گیا، رسالت کا اعلان نہیں کروایا گیا۔ تیسرے درجے میں یہ ہوتا اے پیغمبر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف کرواؤ۔ لوگ اپنے رب کو پہچان نہیں رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ان کا تعارف کرواؤ۔ پہلے دن یہ پیغام بھی نہیں آیا، اگرچہ تعارف موجود ہے قرآن حکیم میں۔ ایک صورت تو آپ کو بھی یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کا تعارف ہی ہے۔ تو یہ جو ضروری پوائنٹ ہو سکتے تھے، ضروری نقطے ہو سکتے تھے، ہمارا اور آپ کا دماغ کہتا ہے، لیکن ان پر پہلے دن کوئی بات نہیں کی گئی۔ پہلے دن جو پیغام آیا اس میں پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا، قلم کا تذکرہ ہے۔ اقرا اس کا ترجمہ پڑھو، آگے چل کر آ رہا ہے علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ تو دیکھو پین کا تذکرہ آیا، سکھانے کا تذکرہ آیا، پڑھنے کا تذکرہ آیا۔ تو پہلی وحی جو آ رہی ہے اس میں پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے نام رسول اللہ کے واسطے سے جو پہلا پیغام آیا اس میں پڑھنے کا تذکرہ ہے، ورنہ کوئی اور چیز کا تذکرہ آتا، نماز کا تذکرہ آتا، روزے کا تذکرہ آتا، توحید کا تذکرہ آتا، رسالت کا تذکرہ آتا، خدا کا تعارف آتا، لیکن پہلے دن علم کا تذکرہ ہے۔ اس میں بہت سی حکمت ہے، مثلا ایک یہ اشارہ کرنا تھا اے امت محمدیہ، آج سے جو تمہیں شریعت دی جا رہی ہے اور قرآن کے ذریعے سے توسل سے محمد رسول اللہ پر اور رسول اللہ کے توسل سے امت تک جو دین آنے والا ہے، جو شریعت آنے والی ہے، اس کو اگر تم بالکل اسی طرح محفوظ رکھنا چاہتے ہو جیسے آسمان سے اتر رہا ہے، تو اپنے درمیان پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بنائے رکھنا، ورنہ تو یہ مٹ جائے گا، یہ چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ دین اور شریعت مکمل طور پر اسی وقت محفوظ رہے گا جب تم پڑھو گے اور پڑھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہلے دن دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے پڑھنے کا، سکھانے کا، قلم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال بنیادی بات وہی ہے کہ اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی دوسرے نمبر پر کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو شروع فرمایا۔ یہاں کتاب جنہوں نے رکھی ہے وہ دیکھیں گے، کتاب العلم لکھنے کے بعد پھر امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے بسم اللہ پہلے اور کتاب العلم بعد میں۔ ہوتا یہ تھا کہ پرانے محدثین ہر عنوان کی احادیث کو الگ الگ کاپی میں لکھتے تھے۔ مثلا ایمان کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ایک کاپی میں لکھ دی، اب ان کو دوسری کاپی شروع کرنی ہے، اس دوسری کاپی میں علم کی احادیث کو جمع کرنا ہے، تو اس دوسری کاپی کو پھر بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ یا بیچ میں کوئی لمبا وقفہ ہو جایا کرتا تھا سفر کا یا حج کا یا کسی اور کا، تو پھر بسم اللہ لکھ دیا کرتے تھے۔ تو ایسے یہاں کوئی وقفہ رہا ہوگا یا ایک کاپی پوری ہونے کے بعد دوسری کاپی شروع ہو رہی ہوگی، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، یہ اس لیے نظر آ گیا۔ پہلا باب قائم کیا فضل العلم۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کوئی حدیث نقل نہیں کی، صرف 2 آیتیں لے کر آئے ہیں۔
پہلے میں ان آیتوں کو سمجھا دوں، پھر ایک سوال ہوتا ہے اس کو حل کریں گے۔ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورہ مجادلہ یعنی پارہ نمبر 28 کی آیت ہے، اور جہاں سے یہ لکھی ہوئی ہے یہاں سے پورا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا ابتدا اس آیت کی جہاں سے ہو رہی ہے وہاں سے ہم اس آیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا پیغام کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ اس کے بعد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو، تفسحوا تو گنجائش پیدا کر لیا کرو۔ ہمارا اور عرب کا بیٹھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ عرب والے جب بیٹھتے ہیں تو دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں، ایسے گول دائرہ، ایک گول دائرہ ہو گیا، پھر اس کے پیچھے دوسرا گول دائرہ ہو گیا، ایسے گول بنا کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے یہاں تو اس طرح بیٹھتے ہیں، وہ صرف کوشش یہ کریں گے کہ ایک ہی لمبا دائرہ بنائیں۔ جو میر مجلس ہے، امیر صاحب ہے، وہ بیچ میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن نیا آنے والا یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ میر صاحب ہے کون، چونکہ سب برابر 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 ایسے گول بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بھائی امیر صاحب کے لیے کوئی الگ تخت لگ رہا ہے، الگ کرسی لگی ہوئی، ایسا نہیں، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بس دائیں بائیں سے لوگ ایسے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں نیا آنے والا شخص پوچھا کرتا تھا ایکم محمد، سنا ہوگا پڑھا ہوگا علماء نے کہ نیا آنے والا آ رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، لیکن وہ چونکہ سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امتیاز الگ سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ تو عرب والوں کا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اگر ان سے یوں کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش کرو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے، چار چار انگل، تو یہ لائن چوڑ جائے گی، ایک آدمی کے لیے دو آدمی کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو اور تم نے ایسا حلقہ بنا رکھا ہے تو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹو، تو یہ لائن چوڑے گی، ایک دو آدمی کی جگہ نکل آئے گی۔ اور ہمارے یہاں اگر آپ سے کہا جائے ذرا گنجائش کرو بھائی، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، یہی تو طریقہ ہوگا، سمٹ کے بیٹھ جائیں، پیچھے جگہ نکل آئے گی۔ تو یہ الگ ہے نوعیت۔ تو عرب کا جو معاشرہ اس کو ذہن میں رکھو کہ ایسے گول دائرہ بنا ہوا ہے، ایک دو آدمی نئے آ گئے ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش کرو، یا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹو، تفسحوا تو گنجائش نکال لیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، اگلا حکم آ رہا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر تم میں سے کسی سے یوں کہا جائے کہ یہاں سے اٹھو، فلاں صاحب بیٹھیں گے، تم ادھر بیٹھ جاؤ، تو اٹھ جائے کرو۔ دو باتیں ہو گئی، مجلس میں گنجائش کرنے کے لیے کہا جائے تو گنجائش پیدا کرو، اور اگر کوئی اٹھنے کے لیے تم سے کہے اٹھو یہاں سے، یہاں مولانا بیٹھیں گے، یہاں فلاں بیٹھیں گے، وہاں فلاں آدمی آئے گا، تو تم وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے کرو۔ کیوں صاحب؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ گنجائش اس لیے پیدا کرو، اور بیٹھنے کے لیے کہا، اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اس لیے اٹھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کامل الایمان کو اور اہل علم کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کامل الایمان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کامل الایمان، مومن تو سبھی ہیں، لیکن ایک آدمی کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری بہت اچھی ہے، شاندار ہے، تو اس کا اکرام ضروری ہے۔ اس کے اکرام کے لیے اگر کہا جائے بھائی ذرا یہ جگہ خالی کرو، تم ادھر بیٹھ جاؤ، تو مان جایا کرو۔ ایسے کوئی عالم دین آ جائے اور تم سے کہا جائے اٹھو اس مجلس میں سے اور فلاں جگہ بیٹھو، مان جایا کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، تو مجلس میں گنجائش اور مجلس سے اٹھنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کامل الایمان لوگوں کو اور کامل العلم لوگوں کو درجات بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس سے فضیلت ثابت کی امام بخاری نے کہ علم والوں کا یہ مقام ہے کہ ان کی وجہ سے اگر کسی کو مجلس سے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، عالم کے لیے جگہ خالی کرے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے اٹھو تو اٹھ جایا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اب اگر کوئی کہ ہٹ جائے مول صاحب بیٹھے ہوئے، اب میں کہا ہٹ جاؤ، میں پہلا بیٹھا ہوں، یہ نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک واجب حکم ہے. کسی عالم دین کے اکرام کے لیے جگہ خالی کروائی جائے کر دو، تم دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤ. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اٹھائے گا کون؟ مجلس میں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے کہا جائے ذرا اٹھو یہاں سے، تو کون اٹھائے گا؟ آنے والا خود نہیں اٹھا سکتا، چاہے کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا کامل الایمان ہو، وہ آ کر کسی سے خود کہ اے اٹھو میں بیٹھوں گا یہاں، یہ جائز نہیں. لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، اس پر نہیں کی گئی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی مجلس سے ہرگز نہ اٹھائے، اٹھا کر خود بیٹھے گا اس جگہ. یہ تو ایک تکبر کی بات ہو گئی. تو اس سے تو منع کیا گیا. پھر کون اٹھائے گا؟ میر مجلس، جو مجلس کا صدر ہے، میر مجلس ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے مولانا صاحب آ رہے ہیں، سامنے سے بزرگ صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو وہ کہے گا اے بھائی ذرا یہاں سے اٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ جا. اس کو حق ہے، آنے والا خود نہیں کہے گا. یہ سب آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو بہرحال یہاں علم کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے کہ علم ایک ایسی شان والی چیز ہے کہ اس کی رعایت میں اگر کسی سے مجلس میں کہا جائے کہ آپ اٹھو یہاں سے، تو اٹھ جانا ہی ضروری ہے. آپ وہاں چو چرا نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے عالموں کا مقام بنایا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عالموں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، ہمیں تو ان کے علم بھی نہیں ان کے بارے میں. عالم کون ہوتا ہے؟ وہ نائب رسول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. ہمیں اس کی اس نسبت کا خیال کرنا ہے. یہ نہ کہ میر کو مول صاحب ہے، یہ فلانا مول صاحب کا گھر کی مرغی دال برابر، وہ نہیں. اس لحاظ سے کہ یہ نبی کا وارث ہے، نبی کا جانشین ہے. ہر عالم دین کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بنایا ہے. اب اس کا ذاتی عمل کیا ہے اس کو مت دیکھو، ذاتی عمل اس کا اس کے ساتھ ہے. ہم اور آپ تو صرف اس کی نسبت کا لحاظ کریں گے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کا جانشین ہے، اس کے جگہ پر ہے، تو ہمیں تو اس نسبت کا لحاظ کرنا. اگر وہ غلط عمل کرتا ہے، بد عمل ہے، فلاں ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. ہمیں تو نسبت کا لحاظ کرنا. نسبت کا بڑا فرق پڑتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں. ایک اینٹ اور مسالہ، روڑا، پتھر وہ ہے جو ہمارے گھر میں لگتا ہے، اور ایک اینٹ کا ٹکڑا وہ ہے جو مسجد میں لگتا ہے. فرق ہے نہیں دونوں میں؟ جب آپ مسجد شہید کریں گے تو آپ فقہ میں مسئلہ ڈھونڈو. یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے کچرے کو، مسجد کے کوڑے کباڑے کو ایسی جگہ مت ڈالو جہاں لوگ اس کی بے حرمتی کریں، اس پر بیٹھ کر پیشاب کریں، پاخانہ کریں، پاؤں سے چڑھے، بے ادبی. کوڑے کباڑے کے بارے میں کہا جائے. وہی اینٹ، اور یہی اینٹ ہمارے گھر میں سے ٹوٹے تو کہیں بھی ڈال دو، کوئی بھی بیٹھ کے اس کا استنجا کر لے، کوئی اس سے ڈھیلا لگا لے، کوئی پابندی نہیں. لیکن مسجد کے ساتھ اس اینٹ کی نسبت جڑ گئی ہے تو اب اس کا احترام بھی ضروری ہے. یہ حکم ہے. نسبت کا فرق یہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو نسبت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. پیغمبر نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اب اس نسبت کا لحاظ کرنا ہم عوام پر بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے علم کی قدر کریں. تو یہ پہلی آیت ہے. نمبر 2 ہے وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد رب زدنی علما. یہ غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، 16ویں پارے کے بالکل آخر معنی ہے. وقل رب زدنی علما. اے پیغمبر آپ دعا کیجئے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. کون دعا کریں گے؟ محمد رسول اللہ. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. علم دینے والا اللہ، اور اتنا دیا کہ تمام نبیوں سے زیادہ علم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. ساری کائنات کے پاس جتنا علم ہے اس سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی میری بارگاہ میں دعا کرو، مجھ سے مانگو کہ اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کر دے، میرے علم کو اور بڑھا دے. اس سے اہمیت معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے پیغمبر مجھ سے دعا کر کہ میرے تقوی کو بڑھا دے، اے اللہ میری شان کو بڑھا دے، اے اللہ میری امت کو بڑھا دے. یہ دعا نہیں کروائی. اگرچہ حضور نے کی ہے، اپنے طور پہ کی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا اے پیغمبر یہ والی دعا کرو، بلکہ یہ حکم آیا اے پیغمبر میری بارگاہ میں کسی چیز کا اضافہ اور زیادتی اگر تمہیں چاہیے تو علم مانگو. رب زدنی علما. اس سے امام بخاری علیہ رحمہ نے فضل العلم، علم کی فضیلت کا عنوان ثابت کیا ہے. اب آخری بات رہ جاتی ہے اس باب میں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے کوئی حدیث کیوں نہیں نقل کی؟ اس میں صرف 2 آیتیں نقل کر دی، حدیث کیوں نہیں لائے؟ تو پہلا جواب تو الزامی ہے کہ 2 آیتیں نقل کر دی یہ کافی نہیں ہے. کوئی ضروری کہ ہر بات کے لیے حدیث نقل کریں؟ یہ تو ہے الزامی جواب. بھائی دلیل میں سب سے مضبوط دلیل قرآن کی آیت ہے.
اپنے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 2 آیتیں نقل کر دی، مضبوط دلیل آ گئی، اب اس سے نمبر 2 اور 3 کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ان 2 آیتوں کو کتاب العلم کی پیشانی بنایا ہے، عنوان بنایا ہے۔ اب جو آگے چل کر باب آئیں گے اور جتنی حدیثیں آئیں گی وہ سب اسی مضمون کی تائید ہے، اور پورا کتاب العلم حدیثوں سے بھرا ہوا ہے۔ آگے چل بہت ساری حدیث آ رہی ہیں الگ الگ باب کے عنوان سے، الگ الگ عنوان سے، وہ سب فضل العلم میں ہی ہیں۔ تو فضل العلم کا عنوان 2 آیتیں، اس کے بعد حدیثیں جو سلسلہ وار آئیں گی وہ سب اسی کے ماتحت ہیں، اس لیے خاص الگ سے اس باب میں روایت لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 3 جواب، یہی عنوان باب فضل العلم انہی لفظوں کے ساتھ آگے چل کر آ رہا ہے مستقلاً، اور اس کے تحت امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں۔ تو تکرار سے بچنے کے لیے فرق کیا، یہاں صرف آیتیں نقل کر دی، وہاں حدیث نقل کر دی، باب میں تکرار نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اس لیے دونوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ جی باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل سائلہ، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ یہاں سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے دوسرا باب قائم کیا، دوسرا باب شروع کیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین علم میں مشغول ہے، مثلا وہ وعظ کہہ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یا سبق پڑھا رہا ہے، یا کسی اور آدمی سے پہلے سے وہ کسی دینی عنوان پر بات کر رہا ہے، اور درمیان میں آتے ہی ایک دوسرا آدمی کوئی سوال ٹھوک دے، تو کیا فوری طور پر جواب دینا ضروری ہے، یا پہلے وہ عالم اپنی بات کو مکمل کر لے پھر اس آنے والے کا جواب دے؟ سمجھ لیں، جس میں پڑھا رہا ہوں اس وقت آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آ کے کوئی آدمی مجھ سے درمیان میں سوال کر لے، تو کیا ضروری ہے کہ میں اپنی بات کو روک کر اس کا جواب دوں، یا اس سے اشارہ کرو بیٹھ پہلے میرا سبق پورا ہوگا تب تجھے جواب دوں گا؟ کیا طریقہ اختیار کرے؟ اس کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان لگایا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ باب من سئل علما، اس شخص کا بیان جس سے کسی علم کا سوال ہو، کوئی سوال کیا گیا اور وہ مشتغل ہے، اپنی مشغول ہے اپنی حدیث میں، مشتغل مشغول ہے وہ اپنی بات چیت میں، علمی بات چیت میں لگا ہوا ہے، پھر اس نے اپنی بات پہلے پوری کی پھر سائل کا جواب دیا، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا وہ کس طرح کا سوال ہے۔ اس کو یوں کہو کہ اگر کوئی درمیان تقریر میں، درمیان سبق میں سوال کر لے تو اس کا جواب فوراً دینا چاہیے یا بعد میں؟ جواب یہ ہے کہ حالات کے تابع ہے، یوں دیکھا جائے گا کیسے سوال کر رہا، کس حال میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی کا سوال ہے تو وہ استاد کو چاہیے، اس تقریر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی بات روک کر فوراً اس کا جواب دے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی جلد بازی کا سوال نہیں ہے، اور وہ آدمی سوال کر کے مجلس میں بیٹھ بھی گیا ہے، تو پھر اپنی بات کو چالو رکھ کے جب بات پوری ہو جائے، بات چیت پوری کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دے دے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آنے والا کس طرح آیا، کیا مجبوری ہو سکتا ہے کوئی ہانپتا کانپتا آ رہا، کسی کی موت کے بارے میں سوال کر رہا، فلاں صاحب گر گیا صاحب اس کا کیا کرنا ہے، یہ کرنا، تو ایسے موقع پہ تو فوراً جواب ہی دینا۔ لیکن کوئی ایسا ایمرجنسی سوال نہیں ہے تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، بعد میں کہا جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ اس باب کو باندھ رہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لا رہے ہیں۔ میں حدیث کا خلاصہ بھی سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو حضور کی بات تو دینی بات ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی رنگ میں ہو، مثلا جہاد کی بات ہے، ترغیب کی بات ہے، تشکیل کی بات ہے، جو بھی چل رہی ہوں گی، تو آپ صحابہ سے بات چیت میں مشغول تھے۔ جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی حضور کے پاس آ گئے، اور دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ادب سے واقف نہیں ہوتے، بیچارے سادہ ہوتے ہیں۔ فقال، تو اس نے آتے ہی سوال کیا، متی الساعہ، اے اللہ نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال یہ تھا۔ اب ظاہر بات کوئی ایمرجنسی سوال تو نہیں ہے، اس کو تھوڑے 10 منٹ کے بعد بتا دیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں۔ تو حضور صحابہ سے بات چیت کر رہے ہیں، گاؤں کا ایک آدمی آیا کھڑا ہو کے کہہ رہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اور یہ سوال کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کا جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر بات چیت میں لگے رہے،
جب آپ نے اپنی بات پوری فرما لی تب آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا. معلوم ہوا کہ جواب میں تاخیر بھی جائز ہے. فقال متی الساعة، اس نے کہا قیامت کب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضور علیہ السلام اپنی بات کرتے رہے. اس کا سوال سن لیا، جواب نہیں دیا اور اپنی بات چیت میں لگے رہے. اب جو صحابہ موجود تھے ان میں آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی. فقال بعض القوم سمع ما قال، تو کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال تو سن لیا ہے لیکن سوال کرنے کو آپ نے ناپسند کیا اس لیے جواب نہیں دے رہے. لوگ تو فوراً شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس آدمی نے آ کر سوال کیا، حضور نے جواب نہیں دیا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن تو لی ہے لیکن شاید حضور نے اس کی بات کو ناپسند کیا اس لیے جواب نہیں دے رہے. وقال بعضهم بل لم يسمع، کچھ صحابہ نے کہا شاید حضور نے سنا نہیں اس کی بات کو، شاید حضور نے ان کی بات کو سنا نہیں اس لیے جواب نہیں دے رہے. ایسے لوگوں میں چرچا چل رہی ہے. حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرما لی، صحابہ سے جو بات چیت چل رہی تو آپ نے کہا این السائل، کہاں ہے بھائی سوال کرنے والا، کون سوال کر رہا تھا؟ اب آپ متوجہ ہوئے. بیچ میں اوراہ لفظ آ رہا ہے، یہ جو کتاب کھول کر بیٹھے ہیں وہ دھیان دیں، یہ راوی کا اپنی طرف سے اضافہ ہے. سوال کا جملہ این السائل، لیکن اینا کے آگے حضور نے کیا کہا تھا وہ اس کو شک ہے اس لیے کہہ رہا اوراہ بمعنی اظن، میرا خیال ہے کہ حضور نے کہا تھا السائل، سائل ہی کہا تھا، یہ یقین نہیں ہے. تو یہ ان کی صداقت کی بات ہوتی ہے کہ ذرا سا شک ہوتا ہے تو راوی اپنے شک کو ظاہر کر دیتا ہے، بھائی یہ بات مجھے پکی معلوم ہے. بہرحال خلاصہ یہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر کے اب متوجہ ہو رہے ہیں. کہاں بھائی وہ سوال کرنے والا؟ تو اس نے کہا ہوگا جی میں ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، جی میں ہوں اللہ کے نبی، میں ہوں جس نے یہ سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب جواب سنو. حضور نے یہ نہیں فرمایا 100 سال کے بعد آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں تاریخ میں آئے گی، اتنی صدیوں کے بعد قیامت آئے گی، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کر. جب امانت ضائع کی جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کر. وہ سائل جو تھا سوال کرنے والا وہ پوری طرح سمجھا نہیں. اس نے کہا کیف اضاعتها، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو سمجھ لو قیامت آ گئی، قریب ہو گئی. تو امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو ایک سادہ اور سیدھی مثال سے آسان کر دیا. ارشاد فرمایا امانت کو ضائع کرنا یہ بھی ہے، یہ لفظ میں بڑھا رہا ہوں، امانت کو ضائع کرنا یہ ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہلوں کو ذمہ داری دی جانے لگے، نااہلوں کو معاملہ حوالہ کر دیا جائے تو یہ امانت ضائع کر دی گئی. فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر. یعنی آپ نے قیامت کی تعین نہیں بتائی، نشانی بتائی کہ جب حالات اتنے بگڑ جائیں کہ لوگ نسبتوں کی وجہ سے، ذاتی اغراض اور مفاد کی وجہ سے لوگوں کو عہدہ دینے لگ جائیں، لائق اور صلاحیت مند کو نہ دیکھیں، یہ فلاں خاندان سے اس لیے اس کو یہی بنا دو بھائی، نہیں یہ بڑا مال والا ہے اس کو یہ عہدہ دے دو صاحب. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اندر وہ صفات ہے کہ نہیں ہے، اس خدمت کا وہ اہل ہے کہ نہیں ہے. اب چاہیے کسی مدرسے کا معاملہ ہو یا قوم کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، جب بھی عہدے اور ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جائیں تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہے. اور بھی معنی ہے امانت ضائع کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پورا دین امانت ہے. اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی امانت کو ضائع کر رہا ہے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا امانت ضائع کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا امانت ضائع کر رہا ہے، وہ بھی معنی ہے. اور امانت کا ایک مطلب وہ بھی ہے کوئی تمہیں راز کی بات بتائے اور اسے کہنا نہیں کسی سے کہنے مت، یہ بھی امانت ہے تمہارے پیٹ میں. اگر تم نے کسی دوسرے سے کہہ دی تو امانت ضائع کر دی تم نے. ایک امانت وہ ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں مسجد کے پیسے، مدرسے کے پیسے، فلاں کے پیسے کسی نے لا کے ہمارے پاس جمع کر دیے، وہ بھی امانت ہے. جب دور اتنا گندا آ جائے کہ لوگ امانت میں بھی خود بر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت دور نہیں ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھو. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جب امانت ضائع کی جانے لگے، اور امانت ضائع کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نااہلوں کو بڑا بنایا جائے، ان کو عہدے دیے جائیں، یہ کام بھی ہو رہا ہے.
جن کو تو تم سرپنچ بناتے ہو، MLA بناتے ہو، کچھ اور بناتے ہو، یہ سب بددین قسم کے لوگ، فاسق قسم کے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں وہ؟ لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جو تم میں سب سے زیادہ بددین ہوں گے، فاسق ہوں گے، ان کو سردار بنا لیا جائے گا۔ بنایا جا رہا ہے، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اداروں میں بھی دیکھ لو، تنظیموں میں بھی دیکھ لو، کہیں بھی دیکھ لو، بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے اس لیے اس کو صدر صاحب بناؤ، یہ فلاں کی اولاد ہے اس لیے اس کو مؤتمن بناؤ، لائق ہے کہ نہیں، صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نسبت کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے امانت کو ضائع کرنا۔ جب ایسا ہونے لگ جائے تو پیغمبر ارشاد فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ والا سوال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کئی لوگوں نے کیا حضور سے الگ الگ موقع پر، لیکن آپ نے ہر مرتبہ الگ الگ جواب دیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سوال ایک ہے، جواب الگ الگ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے اس کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی منشا کو سمجھتے تھے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مثلا جبرائیل امین آئے تھے، آئے گی آگے چل کر حدیث، اور انسانی شکل میں آئے، انہوں نے کئی سارے سوالات کیے، تو انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں لیکن وہ انسانی شکل میں، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ قیامت کا متعینہ وقت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضور نے جواب دیا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول عن، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میرے پاس تعین کا کوئی علم نہیں، متعین ہونے کا کوئی علم میرے پاس نہیں، تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا۔ اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے قرب اور نزدیکی کو سمجھ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے قیامت کی نشانی ذکر کر دی۔ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ رہی ہے، نزدیکی کو سوال وہ کر رہا ہے، تو منشا کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ وہاں آپ نے منشا سمجھا کہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں دنیا میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا بدلہ کب ملے گا، اس لیے قیامت کب آئے گی، کب ہم اپنا بدلہ پائیں گے، یہ کہنا چاہ رہا ہو۔ تو حضور فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑا جلدی لگ رہا تجھے حساب کتاب کو، کیا تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگا تیاری میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے اندرون دل سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اتنی بڑی بشارت سنا دی، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام یہ جواب سن کر اتنے خوش ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی اتنی خوشی ان کو نہیں ہوئی۔ تو یہ جو متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اور اس کا علم، اس کا جواب مختلف ہو رہا ہے، وہ سوال کرنے والے کی منشا کو سمجھ کر حضور الگ الگ جواب دے رہے ہیں الگ الگ موقع پر۔ یہ بات پورا ہو گیا جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح تحويل قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمعنا قال فكرهنا قال من لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين الله السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال فإذا سئل عن مالك فانتظر الساعة، فقال كيف يزعلها، قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، باب من رفع صوته بالعلم۔ یہ کتاب العلم کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب من رفع صوتہ بالعلم۔ امام بخاری کی یعنی کہ ترتیب یہ ہے، ہر مسئلے کے لیے باب قائم کر دیتے ہیں، ہر الگ الگ بات کے لیے باب قائم کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی علم میں یعنی سیکھنے میں، سکھانے میں، بتانے میں اپنی آواز کو بلند کرے تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ آواز ہے جو میں بول رہا ہوں، فطری بات چیت، ایک ہے تھوڑا سا کڑک کے بولنا، زور سے بولنا، تو کیا علم کے بارے میں کڑک کر بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بھی انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا، اور جواب جو آئے گا اس کا حاصل یہ ہے بوقت ضرورت زور سے چلا کر بھی کوئی بات علم کی بتائی جا سکتی ہے، چیخ کر چلا کر بھی علم کی کوئی بات بوقت ضرورت بتائی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ آ رہا ہے، میں اس کا ذرا تفصیل آپ کو سناؤں۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. صبح چلے، دوپہر کا وقت آ گیا اور چلتے رہے، سفر چلتا رہا، لیکن کہیں پانی نہیں مل رہا ہے. اب پیاس بھی لگ رہی ہے، وضو کا تقاضا بھی ہے، کیا کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلتے رہو چلتے رہو، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد تم ایک چشمے پہ پہنچ جاؤ گے، وہاں تمہیں پانی ملے گا. تو لوگ چلتے رہے. تو جب قافلہ چلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے نکل جاتے ہیں. تو جو لوگ جلد باز تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے یا اونٹ تیز رفتار تھے، وہ جلدی اس چشمے پہ پہنچ گئے. اور چونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہو رہا تھا، اس لیے ان صحابہ نے جو پہلے پہنچ گئے جلدی وضو کیا. اس جلدی کے چکر میں ان کی ایڑیاں تھوڑی سوکھی رہ گئی. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وضو تو کر لیا، ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے زور سے چلا کر فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے. تو دیکھو حضور نے ایک علم کی بات بتائی، ان کو مسئلہ بتایا اور چیخ کے بتایا، جن زور سے بتایا. ورنہ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، آؤ ادھر آؤ، یہ کیا کر رکھا ہے، ایڑیاں خشک ہے، اس طرح کہیں وضو ہوتی ہے؟ ایسے نہیں، بلکہ زور سے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار. تو بوقت ضرورت مجمع لمبا ہو یا سب کو آگاہ کرنا مقصد ہو تو علم کی بات رفع صوت بلند آوازی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا مقصد اس طرح ثابت کیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ جائز ہے. جیسے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک علم کی بات ہوتی ہے، تو کبھی کبھی مقرر جوش میں آ جاتا ہے، آواز بلند کر دیتا ہے، تو وہ ممنوع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا ثابت ہے. میں حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ کروں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پیچھے رہ گئے ایک سفر میں. قافلہ لمبا تھا، آگے والا آگے نکل گئے، حضور تھوڑا پیچھے رہ گئے. جو سفر ہم نے کیا تھا فأدرکنا، پر حضور نے پھر ہمیں آ کر پایا، بعد میں آ کر حضور ہم سے ملے. وقد ارحقتنا الصلاۃ، ایک نسخہ یہ ہے وقد ارحقنا الصلاۃ، یوں بھی ہے. اور تحقیق کہ ہم لوگ نماز کو مؤخر کر رہے تھے. ارحقنا اگر پڑھیں گے جمع متکلم، اور ارحقت پڑھیں گے صیغہ واحد مؤنث غائب، الصلاۃ فاعل. اور نماز مؤخر ہو رہی تھی، نماز لیٹ ہو رہی تھی، ہم سے نکلی جا رہی تھی. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پیروں پر غسل خفیف ہلکا دھونے لگے. نمسح کا ترجمہ ہے ہلکا دھونا، ایڑیاں خشک رہ جائیں. فنادى بأعلى صوته، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بلند آواز سے پکارا ویل للأعقاب من النار، ہلاکت ہے، دوزخ کی وعید ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئی. تقدیر مضاف ہے، ویل لاصحاب الاعقاب، یوں ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے خشک ایڑی والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اس لیے کہ وضو ہی نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو اب نمازی کیا ہوگی؟ جب نماز چھوٹ گئی تو ظاہر بات ہے سزا کے مستحق ہوں گے. اور کیوں ہوئے؟ اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بلند آواز سے ایک مسئلہ بتایا ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا اور سمجھایا امت کو کہ کبھی کبھی کسی علمی بات کو بلند آواز سے بھی کہا جا سکتا ہے. عالم کو حق ہے کہ وہ ڈانٹ کر بھی کہہ دے، بلند آواز سے بھی کہہ دے، تو اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا یہاں کوئی آدمی وضو کر رہا ہو اور وہ ڈھنگ سے وضو نہ کر رہا ہو اور امام صاحب کہے کیا کر رہا ہے، جائز ہے. علم کی بات کو بلند آواز سے وہ کہہ سکتا ہے. کھڑا کوئی آدمی پانی پی رہا ہے، فضول پانی بہا رہا ہے، تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، بلند آواز سے اسے کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام سننے والوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں حدیث بات. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا وعلى نبي بشر عن يوسف بن مهدي عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأضربنا فضربنا الصلاة ونحن نتوزأ فجعلنا نمسح على رجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار